حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں نقل ہے. باب یہ قائم کیا کہ اللہ رحم فرماتا ہے اس بندے پر یا اس بندی پر. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے مقدس ترین ناموں میں ایک نام رحیم بھی ہے، اسی سے رحم ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ جس پہ رحم فرماتا ہے وہ عذاب جہنم سے بچا لیا جاتا ہے. کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کوئی آدمی تم میں سے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ اس پر رحم نہ فرمائے. تو بات عام تھی اور ختم تھی. تو صحابہ میں سے کسی کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ ہم تو عام لوگ ہیں اور یہ حکم عام لوگوں کا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وانتا، یہ تو ہمارا معاملہ ہوا، لیکن آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ مجھ پہ رحم نہ کرے. تو بندہ ہر صورت میں، ہر حالت میں زندہ ہے تو بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، مر جائے تو بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے. تو اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا اور جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے اس روایت کے راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرتا ہے اس آدمی پر، یا اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں کھڑا ہو جائے اور پھر نماز پڑھے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ، اور اپنی بیوی کو بھی رات کی نماز کے لیے یعنی تہجد کی نماز کے لیے جگائے. فَإِنْ أَبَتْ، وہ اگر ہاں کرے، سستی کرے، نخرے کرے، نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو اس کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار دے. اور فرمائے کہ اسی طرح سے اللہ پاک رحم فرمائے اس عورت پر جو رات میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے. سو اگر وہ بھی انکار کرے، سستی کرے، کاہلی کرے، کروٹیں بدلے، نزحت فی وجہہ الماء، تو وہ بھی اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے، یعنی اس کو پوری طرح سے بیدار کرے اور اس کی نیند کو بھگائے. تو یہ حدیث ہے جس میں
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا رحم اور اس کی مہربانی حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا۔ اور ظاہر ہے کہ جو نماز ہے رات کی نماز جس میں یہ ذکر ہے، یہ فرائض والی نماز میں سے کوئی نماز نہیں ہے، نہ تو یہ عشاء کی نماز ہے اور نہ یہ فجر کی نماز ہے۔ یہ تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ تو فرض ہے ہی، اس میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن کوئی گنجائش نہیں بندے کی۔ یہ زائد نماز ہے، نفل نماز ہے، اور یہ رات کی نماز ہے، یعنی یہ قیام اللیل جس کو کہہ لے یا نماز تہجد جس کو کہہ لے، یہ وہ نماز ہے کہ جب آدمی اٹھتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اس آدمی کے لیے، اور اس آدمی کے لیے، اس عورت کے لیے بھی کہ جو خود بھی نماز پڑھتی ہے، رات میں قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، اور خود بھی اپنے شوہر کو جگاتی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی مستفید ہوا، اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی خود بھی نیکی کرے، خود بھی نیکوکار بنے، اور جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، یا جو بھی اس کے ماتحت ہیں، ان کو بھی وہ نیکی کی تاکید کرتے رہے اور نیکی کا مشورہ دیتے رہے اور نیکی کرنے کے لیے ان کو تیار کرتا رہے۔ یہ بڑی کمال کی بات نہیں کہ آدمی خود نیکوکار بنے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی نیکوکار بنے اور نیکی کی ترغیب دے، خود بھی گناہوں سے بچے، اور جہاں تک کہ اس کی آواز جاتی ہے، جہاں تک وہ سمجھا سکتا ہے، جہاں تک وہ بتا سکتا ہے، وہاں تک کہ لوگوں کو گناہ سے باز رکھنے کی تلقین کرے اور ان کو باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ثابت ہوا اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس طرح کی عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، چونکہ 5 وقتہ نمازوں کا جو تعلق ہے، ہر نمازی دوسرے نمازی کو دیکھ لیتا ہے، جو کہ فرض ہے، یہ ادائیگی ختم ہو گئی، لیکن یہ خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ رات کی نماز، رات کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بندہ ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اس کا بندہ ہوتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے تنہائی کے وقت، ایسے رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں، آدمی اگر عبادت میں مشغول ہو جائے اور خود بھی مشغول ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی مشغول کرے، تو یہ اس کے لیے بڑے سعادت کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، اور اللہ کا رحم و کرم حاصل کرنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک عام آدمی کی دعا اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا، ظاہر ہے کہ جتنا فرق ایک عام آدمی کی شخصیت میں، اس کے مرتبے میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت، آپ کے مرتبے اور آپ کی فضیلت میں ہے، اتنا ہی فرق عام آدمی کی دعا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو نبی علیہ السلام کی دعا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جو صحابہ کرام آپ کی زندگی میں موجود تھے، انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا، انہیں دعائیں دی، اور اس طرح کی حدیثیں جو ہے یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے یہ ایک تحفہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی رحمت بنا کر جو بھیجا تھا، اس رحمت کا ایک چھیٹا ہے کہ قیامت تک جو کوئی مرد رات میں عبادت کرے گا، اپنی بیوی کو جگائے گا، جو کوئی عورت رات میں عبادت کرے گی، اپنی بیوی کو جگائے گی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے مستحق بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں آپ نے امت کے لیے دی ہیں، اللہ ہم کو بھی اس کا حصے دار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب